بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جولائی 6 میں آپ کے لیے لایا ہوں اسٹاک مارکیٹ کی اپڈیٹ. اگر ہم کل کی بات کریں، لیکن اس سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بائنگ اور سیلنگ کال نہیں. میں آپ کو نہیں بتا رہا ڈائیویسٹ کرو یا انویسٹ کرو. یہ میرا اپنا انالیسس ہے بیسڈ آن پبلک اویلیبل انفارمیشن. جو انفارمیشن اویلیبل ہے میں اس کی بیسس پہ آپ کو انالیسس بتا رہا ہوں. آپ نے اپنے رسک ایپیٹائٹ کے مطابق اور اپنی ہمت کے مطابق بائی کرنا ہے یا سیل کرنا ہے. تو اگر ہم کل کی بات کریں تو مارکیٹ کو بہت اچھا سٹارٹ ملا تھا. جو انڈیکس ہے اس نے ٹاپ کر دیا تھا اپنے مارکیٹ اوپننگ کے فرسٹ 30 منٹس میں 80,800 پوائنٹس کے ساتھ. اب اس کے بعد انڈیکس نیچے آنے لگ پڑا اور ساتھ ہی ساتھ ڈیورنگ دا ڈے ریڈ زون میں بھی ٹریڈ ہوا. اب یہ بالکل نارمل بات ہے کہ جب انڈیکس مارکیٹ اوپن ہوتے ہی ٹاپ کر دیتا ہے اس کے بعد اس کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور انویسٹر اسی چکر میں ہی بیٹھا رہتا ہے کہ اب یہ دوبارہ ٹاپ کے پاس جائے گا یا ٹاپ پہ جائے گا تو ہم بائی یا سیل کریں گے. یہ غلط ہے کیونکہ انڈیکس ایک دفعہ ٹاپ کر گیا تو دوبارہ اس نے سیم ڈے میں نہیں کرنا. تو جیسا میں نے کہا انڈیکس ریڈ زون میں بھی ٹریڈ کرتا رہا تھا. اب اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے جو کہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مارکیٹ نے کل بہت اچھی اور اسٹرانگ پروفٹ ویو دیکھی. پروفٹ بہت سی لوگوں نے نکالا. اب یہ جو پروفٹ زیادہ تر نکالا تھا یہ میوچول فنڈز تھے. اور اگر آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں کہ یہ جو میوچول فنڈز اب جو انڈیکس ریڈ زون میں ٹریڈ ہوا اور یہ جو پروفٹ ٹیکنگ ہوئی ہے میوچول فنڈز نے کیوں کی؟ ڈیویڈنڈس کا ٹائم آ رہا ہے. پرانا فائنینشیل ایئر ختم ہو گیا، نیا فسکل ایئر شروع ہو گیا ہے، تو اب ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ٹائم آ رہا ہے. منی بیبی. تو اب میوچول فنڈز کس طرح ڈیویڈنڈس کے لیے پیسے جنریٹ کرتے ہیں؟ وہ سٹاکس کو، شیئرز کو سیل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے انڈیکس ریڈ زون میں بھی ٹریڈ ہوتا نظر آیا. یہ کوئی بری بات نہیں، خطرے کی بات نہیں، یہ نارمل ہے. ایوری ایئر ایٹ دا بگننگ آف دا فائنینشیل اور فسکل ایئر میوچول فنڈز سیل آف کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیویڈنڈس کے لیے پیسے جنریٹ کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہم اگر دیکھیں تو یہ کنٹینیو رہے گا، یہ جو میوچول فنڈز ڈیویڈنڈ سیل کر رہے ہیں اگلے 2-3 بزنس ڈیز کے لیے. بزنس ڈیز یعنی منڈے اور ٹیوزڈے کو بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. کرنٹلی آج فرائیڈے ہے تو مارکیٹ کریکٹیو موڈ میں تھی. ہم اگر بات کرتے ہیں اب بینکنگ سیکٹر کی تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عسکری اور حبیب نے بہت اچھا پرفارم کیا. حبیب بینک کی ہمیں تھوڑی سی کریکشن نظر آئی تھی، لیکن نن دا لیس بینک آف پنجاب، نیشنل بینک، عسکری بینک، حبیب بینک، یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا، آپ اگر پوری سنیں، کہ یہ وہ سٹاکس ہیں جو انڈر پرفارمنگ تھے، جن میں ابھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور انہوں نے اوپر کو شوٹ کرنا ہے. اسی لیے ایک دن نیشنل بینک، عسکری، بینک آف پنجاب، دوسرے دن عسکری، حبیب بینک، یہ بہت ہمیں ان میں اوپر کا بلش مومنٹم نظر آتا ہے. اگر آپ نے بائی کرنا ہے تو بینکنگ میں آپ یہ 4-5 سٹاکس کو دیکھ سکتے ہیں. فرٹیلائزر کی اگر بات کی جائے تو فرٹیلائزر میں ہمیں کچھ مسئلے کی چیز نظر نہیں آ رہی، بس تھوڑی سی کریکشن اور بریدر نظر آ رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے فوجی فرٹیلائزر بوم 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 اس طرح کر کے اوپر جا رہا تھا. تو دس از ناٹ نارمل. کہیں نہ کہیں آ کے بریک لگتی ہے، پھر تھوڑا سا آ کے پلیٹو ہٹ ہوتا ہے. OGDC اور PPL دونوں ریڈ زون میں ٹریڈ ہوئے کیونکہ جیسا میں نے شروع میں کہا میوچول فنڈز سیل آف کر رہے ہیں. اور پاک الیکٹران کی بہت بڑی والیوم ٹریڈنگ میں نظر آئی، بہت زیادہ سیل ہوا اور ریڈ زون میں نظر آیا. ساتھ ہی ساتھ اگر لاسٹ میں بات کروں تو فیصل بینک پہ نظر رکھنی ہے آپ نے. یہ پچھلے اس ویک کے بگننگ سے پچھلے 3-4-5 دنوں سے فیصل بینک بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے. اوپر جاتا ہے، تھوڑا سا پلیٹو ہٹ کرتا ہے، ایک دن بیٹھتا ہے، پھر دوبارہ اوپر جا رہا ہے. تو اگر آپ نے اسٹاک میں انویسٹ کرنا ہے کھلا تو فیصل بینک، نیشنل بینک، عسکری، حبیب، ان پہ آپ ذرا نظر رکھیے، ساتھ میں بینک آف پنجاب. ہم ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. کویسچنز اور کامنٹس ہو مجھے بتائیں. اللہ حافظ.